السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویم خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور آپ کے اس وصف مبارک کا تذکرہ ہوا تھا کہ کیسے آپ نے ہر موقع پر ہر موڑ پر اپنے مال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے کیسے خرچ کیا، خدمت خلق میں بھی، اہل مدینہ کی خدمت میں بھی، چاہے قحط ہو، کوئی اور تنگی ہو، اور جہاد اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین حق کے لیے بھی۔ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے سے ذکر کریں گے آپ کی شخصیت کے عمومی طور پر ان تمام پہلوؤں کا جو آپ کی سیرت مبارکہ کا حصہ ہے۔ گویا آج ہم آپ کی سیرت مطہرہ کے دوسرے پہلوؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو سخاوت کے علاوہ ہیں۔ سخاوت بھی شخصیت کا، سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اس لیے اس کا تذکرہ تقاضا کرتا تھا کہ ایک پورے پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ کرنے سے قبل میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہماری عملی زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو، دین کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں کو عمل میں بھی ایسا کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے کہ ان کی سیرت کی خوشبو بتا رہی ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ بھی ہمارے لیے ایسی ہی ایک نمونہ ہے اور ایسی ہی محبت پیدا کرتی ہے کہ شوق بیدار کرتی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے متبع بنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا سخاوت کے بعد جو نہایت اہم عنصر ہے، اہم پہلو ہے، وہ حیا ہے، حیاداری ہے، وزاداری ہے، جس کی کہ آج ہمارے معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی کتنا ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ حیا کے ساتھ ایسی مزین تھی، آراستہ تھی کہ جس کا تذکرہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حیا کی شان یہ ہے کہ اس کے مقام اور مرتبہ پر، اس کی اہمیت پر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک روایت کے مطابق حیا ایمان کا جز ہے، اور حیا کو ایمان کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ حاصل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وصف صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ہو، اور پھر صحابہ کرام میں سے جس ہستی کو اس وصف کے اندر بہت وافر حصہ ملا، حتیٰ کہ ان کی شناخت اور پہچان ہو گئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے حیا کی دولت سے یوں مالا مال فرمایا تھا۔ ایک روایت جو مسلم شریف میں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اجازت دی جاتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تھوڑا استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے اپنی شان کے لائق۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حال میں آرام فرما تھے اسی حال پہ تشریف فرما رہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوتی ہے، اسی طرح
جب پوچھا جاتا ہے کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اجازت دی جاتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اسی حال پر تشریف فرما رہتے ہیں۔ پھر تیسری دستک ہوتی ہے تو پوچھا گیا کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام نے جو ہی سنا کہ عثمان آئے ہیں تو آقا علیہ السلام تھوڑا اٹھے، اور آپ نے یقیناً آپ کا لباس مبارک پہلے بھی تمام اعتبارات سے کامل اور اکمل تھا، مگر آپ نے پھر اپنے کپڑے مبارک سیدھے کیے، تھوڑا اٹھ کے بیٹھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیٹھے، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں جو عرض کرنی تھی سو کی، پھر یہ سبھی حضرات اٹھ کر چلے گئے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں تجسس تھا کہ آقا علیہ السلام نے پہلی دو ہستیوں کی تشریف آوری پر وہ عمل مبارک نہیں فرمایا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر، تو میں اس کا سبب پوچھوں گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ اور اس کی حکمت تو ارشاد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، عثمان کی باری میں اس لیے تھوڑا اہتمام فرمایا کیونکہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور یقیناً آقا علیہ السلام جس کیفیت میں پہلے آرام فرما تھے وہ بھی حیا کے تمام تر تقاضوں کا نمونہ کامل تھا، مگر خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے لیے یہ اہتمام فرمانا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو وصف ہے، انفرادیت ہے کہ آپ سر تا پا حیا کا پیکر ہیں، شرم و حیا کی تصویر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ اہتمام فرمایا۔ اچھا، پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اسی حال میں آرام فرما رہتا تو عثمان ایسے حیا کرنے والے ہیں کہ اس حال میں وہ اپنی جو بھی درخواست اور التجا میری بارگاہ میں پیش کرنے آئے تھے یا جو بھی بات پیش کرنے کے لیے آئے تھے وہ اپنا معارضہ بھی پیش نہ کر پاتے، وہ اپنی بات بھی میری بارگاہ میں نہ رکھ پاتے۔ اس لیے میں نے ان کے مزاج، ان کی فطرت، ان کی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے گویا اپنے اس وفادار اور غلام صحابی کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے، اس کے مزاج اور طبیعت کو اکاموڈیٹ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یہ عمل مبارک فرمایا۔ تو دیکھیے اس روایت سے جہاں ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اس بہترین اور سنہری پہلو کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے وزادار تھے، کیسے حیادار تھے، کیسے شرم و حیا کا پیکر تھے، کیسے اس کی عملی تصویر تھے۔ جہاں اس کا پتہ چلتا ہے وہاں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام بحیثیت مربی کے کیسے اپنے زیر تربیت افراد کا خیال رکھتے تھے، اور اگر آپ کو بحیثیت معلم کے دیکھیں تو کیسے آپ نے اپنے صحابہ کرام اور اپنے غلاموں کا خیال رکھا، گویا ان کے مزاج، ان کی طبیعت کے تقاضوں کو بھی آقا علیہ السلام اکاموڈیٹ فرماتے تھے۔ یہ آپ کی شان رحمت ہے جو قرآن نے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ نے جو رحمت عطا کی ہے اسی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے اتنے نرم دل ہیں کہ ان کے مزاج اور طبیعت کا بھی اس قدر آپ خیال فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے۔ ہم اگر گھر کے سربراہ ہیں یا استاذ ہیں یا معلم ہیں یا کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا منصب عطا فرمایا ہے کہ لوگ ہمارے سبارڈینیٹ ہیں، ہمارے فالوورز ہیں، تو یہ تقاضا بھی ہمیں دیکھنا ہوگا آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنے خدام کے مزاج اور طبیعت کا بھی خیال فرمایا کرتے تھے، اور یہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاداری اور وزاداری کے لیے ایک سند ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کا ایک اور پہلو، بہت نمایاں پہلو، وہ آپ کا قیام اللیل ہے۔ رات کو اللہ رب العزت کے حضور طویل قیام کرنا،
اللہ رب العزت کے حضور سجدے، رکوع، عبادات اور تسبیحات کے اندر لذت پانا، یہ آپ کا معمول مبارک تھا۔ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے۔ یہ صحابہ کرام میں سے ہمیں ہر ایک میں اپنی اپنی شان کے لائق یہ وصف اور یہ عادت نظر آئے گی۔ وہ کبھی عبادتوں سے بے نیاز نہیں تھے، وہ کبھی اپنے آپ کو عبادتوں سے ماورا سمجھنے والے نہیں تھے۔ آج ہم اور ہماری زندگیاں کہاں کھڑی ہیں؟ اگر کوئی ایک خدمت دین کی سعادت نصیب ہو رہی ہو تو ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں دوسرے اعمال اور عبادات سے، یا نفلی عبادات اور مستحب اعمال سے کہ خیر ہے ہمارے پاس تو یہ بھی ہے۔ مگر صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، ایک بار نہیں کئی بار، جن کو شہادت کی بشارت بھی عطا فرمائی، مگر آپ کی شان یہ ہے زمین پر بھی ذوالنورین کہلاتے ہیں، آسمانوں میں بھی ذوالنورین پکارے جاتے ہیں، دو نوروں والے، ذوالہجرتین، دو ہجرتوں والے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی سے بے نیاز نہیں سمجھا۔ اس لیے آپ راتوں کو قیام کرتے، طویل قیام کرتے، اور رات بیت جاتی، اور آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات قیام فرماتے، اور حتیٰ کہ راتوں کے اس قیام کے اندر آپ قرآن مجید مکمل کرتے، قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ جامع القرآن بھی تو ہیں، اور یقیناً قرآن ان کے سینے میں اسی شوق کے ساتھ محفوظ تھا جس شوق اور احتیاط کے ساتھ انہوں نے اسے جمع فرمایا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کے ساتھ تلاوت اور قرأت قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، عبادت اور بندگی کے ساتھ جو تعلق ہے، جب ہم وہ دیکھتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر، تو آپ کی سیرت ہمیں اس اعتبار سے بھی کامل نظر آتی ہے، تقویٰ کا پیکر نظر آتی ہے۔ تو آنکھوں میں حیا ہے، دل میں غنا ہے، راتیں شب بیداری میں ہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں، اور دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہوتا ہے۔ اور کیسی اطاعت اور فرما برداری؟ جب ہم اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کتنے کامل تھے اور کیسے کامل تھے، تو ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن آپ مسجد نبوی کے سامنے آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور اس کا بچا ہوا پانی مبارک پی لیا، اور پھر آپ مسکرا دیے۔ تو پاس ہی بیٹھے کسی صحابی نے، کسی شخص نے پوچھا کہ اے خلیفہ وقت، یہ بلا وجہ کا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا، نہ تو آپ کسی سے ہم کلام ہیں، نہ کوئی آس پاس تھا، تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور مسکرا دیے وضو کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی ایک دن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے ایسے وضو فرمایا تھا اور کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے یوں پانی مبارک جو بچا ہوا تھا وہ بھی نوش فرما لیا، اور پھر آپ مسکرا دیے تھے۔ تو ناظرین محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکرائے ہوں گے تو آپ کے مسکرانے کا تو کوئی سبب ہوگا، اور وہ سبب آپ کا کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی بھی ہو سکتی ہے، اور تحت ثرا سے عرش اولا تک جو اللہ نے آپ کو مشاہدہ عطا فرمایا تھا، آپ کے مشاہدے میں آنے والی کوئی شے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ میں ایک اور پہلو، بہت خاص پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سے، اور قریش کی ایک شاخ میں سے، اور پھر آپ کا گھرانہ عرب کے اندر، قریش کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا تھا۔ مگر اس تمام کے باوجود خاندانی شرف، نسبی شرف اور مال و دولت، اس کے باوجود آپ کی سیرت مطہرہ کے اندر عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا، کہیں کوئی تکبر کا گرد و غبار نہیں تھا جو آپ کے قریب بھی بھٹکتا ہو۔ عاجزی اور انکساری کا عالم ایسا کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ آپ لکڑیوں کا ایک گٹھڑا جنگل سے اٹھا کے لا رہے ہیں، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اتنے سارے غلام ہیں، اتنے خادم ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے،
किसी को कह दिया होता वो ये काम आपके लिए सर अंजाम देता, ये खिदमत करता, तो क्यों नहीं किया? तो आपने फरमाया मैं अपने नफ्स को आजमाना चाहता था कि कहीं ऐसे कामों से आर महसूस तो नहीं करता, कहीं मेरे अंदर कोई तकब्बुर तो नहीं आ गया। तो अपनी आजजी और इनकिसारी के इजहार के लिए आप अपने नफ्स की तरबियत के लिए ये अमल मुबारक फरमाते हैं। तो ये आजजी, इनकिसारी और तवाज़ो का उनसर आपकी सीरत मुतहरा के अंदर हमें नज़र आता है। हत्ता कि एक दिन अपने एक ग़ुलाम को आप बुलाते हैं और उसे फरमाते हैं, भाई एक दिन थोड़ी सी नाराज़गी में मैंने आपका ऐसे कान मरोड़ा था, आपको तकलीफ़ हुई होगी, तो बदले में तुम मेरा भी कान मरोड़ लो ताकि ये बदला यहीं चुकता हो जाए, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कोई बदला ना देना पड़े। मुकाम ऐसा हो, मर्तबा ऐसा हो, मगर आजिज़ी इनकिसारी को देखें, तक़वा को देखें, क़ियामुल लैल को देखें, इबादत और बंदगी को देखें, इत्तिबा के जज्बे को देखें, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत हमें कितना कामिल नज़र आती है। इसमें हमारे लिए पैगाम है कि आइए अपने आप को जहाँ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद कर रखा है, वहाँ तालीमात से भी अपनी सीरत को आबाद कीजिए, अपने अखलाक को अखलाक नबवी से मुनव्वर कीजिए, ताकि हमारा अमल भी इस बात की गवाही दे रहा हो कि हम आका अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक और आपके ग़ुलाम हैं। आज इतना ही। अपने मेज़बान इरशाद हुसैन सईदी को प्रोग्राम खलीफा सालिस उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आज इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आप ही की शख्सियत के हवाले से एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।